یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت یہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب بھی تم کوئی لین دین کرو، بدین، ادھار کا لین دین، الی اجل مسمى فاکتبوہ، وقت مقرر تک تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم، اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان، کاتبون، ایک لکھنے والا کاتب، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ولا یأبى کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کاتب، ان یکتب، کہ وہ لکھے، یعنی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھا دیا ہے، فلیکتب، چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل، اور چاہیے کہ املا کروائے، لکھوائے، الذی علیہ الحق، وہ شخص جس پر حق ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے، منہ شیئا، اور نہ وہ کم کرے اس سے کوئی بھی چیز، فإن كان الذی علیہ الحق سفیہا، پس اگر وہ شخص کہ جس پر حق ہے وہ لکھوانے کا، وہ سفیہن، بے وقوف ہو، او ضعیفن، یا ناتوان ہو، ضعیف ہو، او لا یستطیع، یا وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، ان یمل، کہ وہ املا کروائے یعنی لکھوائے، فلیملل ولیہ، تو چاہیے کہ املا کروائے اس کا ولی، اس کا وارث، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واستشہدوا شہیدین، اور تم گواہ بنا لیا کرو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے ہی آدمیوں میں سے، اپنے ہی مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، اگر دو مرد نہ ہو، فرجل وامرأتان، تو ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، ممن ترضون، ان میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہی دینے والوں میں سے، گواہی کے لیے جنہیں تم پسند کرتے ہو ان میں سے ایک مرد اور دو عورتیں لے لو، ان تضل احداہما، یہ دو عورتیں کس لیے ہیں کہ اگر کوئی بھول جائے ایک ان دونوں میں سے، فتذکر احداہما الاخری، تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کروا دیں، ولا یأبى الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب بھی انہیں پکارا جائے، بلایا جائے، ولا تسأموا، اور تم سستی نہ کرو، ان تکتبوہ، کہ تم اسے لکھو، لکھنے میں سستی نہ کرو، صغیرا او کبیرا، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، الی اجلہ، وقت مقرر تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف والی بات ہے، واقوم للشہادہ، اور شہادت کے اعتبار سے بھی بہت سیدھی ہے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کی بھی زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑ جانا،
الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر معاملہ ایسا ہو کہ تجارت حاضری ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، تدیرونہا، تم پھراتے ہو اس کو، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر لین دین آپس میں ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ تم اسے نہ لکھو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور تم گواہ بنا لیا کرو جب بھی تم کوئی سودا لو یا سودا دو، تبایعتم، بے کرو، ولا یضر کاتب، اور لکھنے والے کو تکلیف نہ دی جائے، ولا شہید، گواہی دینے والے کو بھی تکلیف نہ دی جائے، وَإِن تفعلوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارا گناہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ قرضے کے معاملات ہیں جب ادھار پہ بے ہو رہی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا لین دین کہ جو تجارتاً حاضرتاً، جو حاضر یعنی کہ آمنے سامنے تجارت ہو رہی ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں موجود ہیں، سودا لینے والے نے رقم دی اور سودا دینے والے نے سودا دے دیا، یہ ہاتھوں ہاتھ کی تجارت ہے۔ جیسے عمومی طور پہ ہم کچھ چیز خریدنے کے لیے مارکیٹ جاتے ہیں، اور مارکیٹ جب جاتے ہیں تو ہم یعنی دکاندار کو پیسہ دیتے ہیں، اس سے کپڑا لے لیتے ہیں، اس کے لیے لکھت پڑھت ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان تکون تجارتا حاضرتا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر جیسے کہ ہم آج کل سودا لیتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، تو اس میں اگر ہاتھوں ہاتھ کی تجارت ہے، یوں پیسہ دیا اور آگے سے سودا لے لیا، ایسے تجارت کے اوپر لکھنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کا سودا لیا ہے کہ ان تکون تجارتاً حاضرتاً، تجارت حاضری ہے، یعنی کہ لینے والا اور دینے والا دونوں موجود ہیں، چیز جو دی جا رہی ہے وہ بھی موجود ہے اور جو چیز لی جا رہی ہے وہ بھی موجود ہے، تو فرمایا کہ فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، ایسے میں اگر نہیں لکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں لکھنے کی جو شرط قرار دی ہے وہ کیا ہے کہ اذا تداینتم بدین، اگر تم ادھار لے رہے ہو، یعنی کہ بے سلم کر رہے ہو۔ بے سلم کا مطلب کیا ہے؟ بے سلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو چیز ہے اسے یہ ہے کہ انسان پیسہ پیشگی دے دے اور مال ایک وعدے طلب کے لیے ادھار رکھا جائے کہ آپ پہلے پیشگی رقم دے دیں اور رقم دینے کے کچھ عرصے بعد یا اتنے عرصے بعد آپ کو مال دے دیا جائے گا، آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس طریقے کی بے عمومی طور پر ہوتی ہے، تو انسان دھوکہ نہ کھا جائے یا یہ کہ بھول نہ جائے کہ اس نے کتنا پیسہ دیا، کیونکہ وہ پیسہ تو حوالے کر چکا ہے۔ تو جو لوگ یعنی ہم کہتے ہیں کہ بیانے کے طور پر رقم دے دی جاتی ہے، بیانہ تو ہمارے یہاں معروف ہے، تو بیانہ جو دیا جاتا ہے اب نہ جگہ اس کے حوالے کی گئی ہے، جیسے اگر ہم فلیٹ بکنگ کرواتے ہیں تو اس کے لیے پیشگی طور پر رقم دی جاتی ہے، یا یہ کہ اگر ہم کوئی گھر وغیرہ خریدتے ہیں تو اس پہ بیانہ دے دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ بیانہ جو دیا جائے گا یہ بغیر لکھت پڑھت کے ہوگا؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بھول پڑ جائے بیانہ لینے اور دینے والے کو کہ یہ رقم اتنی مد میں دی گئی تھی، اور جو واپسی اس کو جو گھر دیا جائے گا یا پلاٹ دیا جائے گا یا زمین دی جائے گی تو وہ کتنی ہوگی اور اس کا کتنا یعنی کہ پیمائش کیا ہوگی، وہ ساری کی ساری لکھت پڑھت کر دی جائے اور اس کے اوپر گواہ بھی بنا دی جائیں۔ اور گواہ بنانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گواہ کب کون سے بنائے جائیں گے؟ وہ گواہ جو بنائے جائیں گے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گواہ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی کہ وہ مسلمان گواہ ہونے چاہیے۔ فرمایا من رجالکم، وہ تمہاری ہی شہیدین من رجالکم، وہ تمہارے ہی یعنی مسلمان گواہ ہوں گے، اور وہ گواہ ہوں گے فرمایا کہ ترضون من الشہداء، جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ معاشرے کے اندر ان کی کوئی ویلیو ہو، اگر انہیں بلایا جائے تو ان کی گواہی کو قبول کر لیا جائے۔ اب یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم نے ایسی تجارت کی ہے کہ اذا تداینتم بدین، جو ادھار پر ہے، جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی کہ وہ بے سلم ہے، تو اگر ادھار پر ہے تو اسے فرمایا ہے کہ الی اجل مسمن، جو وقت مقرر طے پایا ہے وہ سارا کا سارا وقت مقرر بھی لکھا جائے گا، چیز کی مد بھی لکھی جائے گی، مقدار بھی لکھی جائے گی، فاکتبوہ، فرمایا کہ اسے لکھ لیا کرو۔ تو اب یہ جو لکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے اندر ایسی تجارت کہ جس کے اندر کسی چیز کی
دو یعنی کہ قیمتیں مقرر کر دی جاتی ہیں. جیسے آج کل ہم بازار جاتے ہیں مارکیٹ میں تو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ 1 کلو لوگے تو یہ آپ کو 1 کلو 20 روپے کا پڑے گا. یعنی سبزی اگر آپ کو خریدنا ہے تو وہ 20 روپے کلو آپ کو پڑتی ہے. لیکن اگر آپ 2 کلو لوگے تو وہ 40 کے بجائے 30 روپے کی پڑے گی. وہ ایک ہی چیز کی 2 قیمتیں آپ کو بتا دیتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے اوپر چوائس ہے کہ آپ اگر اس کو 1 کلو لیتے ہیں تو یہ اتنے کی پڑے گی اور اگر آپ 2 کلو لیتے ہیں تو 10 روپے کی رعایت میری طرف سے ہو جاتی ہے. اب آپ کی چوائس ہے, آپ چوائس کے اوپر کتنی چیز یعنی کہ کون سی قیمت مقرر کرتے ہیں. تو فرمایا ہے کہ اگر اس طریقے کی قیمت جو کہ لینے اور دینے والے یعنی بائے اور مشتری یعنی کہ بیچنے والا بائے اور مشتری خریدنے والا, بائے اور مشتری کے درمیان کوئی 2 رقمیں پیش کی جائیں اور جو مشتری ہے خریدنے والا وہ ایک رقم کو متعین کر کے اور اس کے اوپر بے کر لیتا ہے اور وہ قیمت جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ ادا کی جا رہی ہے. اور اگر وہ قیمت ادھار پر بھی ادا کی جا رہی ہے, جیسے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ قسطوں پر چیزیں اٹھا لیا کرتے ہیں, تو قسطوں پر بھی بعض علماء جو ہے وہ اس کا فتویٰ دیتے ہیں کہ قسطوں پر بھی چیز لینا, جیسے کہ ہمارے ہاں حافظ محمد ادریس صاحب سلفی نائب مفتی جماعت غرباء اہل حدیث کے, انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ نقد اور ادھار کی قیمتوں میں فرق رکھا جائے, یعنی کہ ادھار اور قسطوں پر قیمتوں کا بڑھانا, جبکہ خریدار اور فروخت کرنے والا ایک معلوم قیمت پر متفق ہو جائے, یعنی کسی چیز کی قیمت کو بڑھا دیا جائے. ایک ہی چیز ہے, یعنی مثال کے طور پر اگر فریج لیا جائے گا, ٹھیک ہے نا, تو فریج جو لیا جائے گا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فریج جو ہے وہ 40,000 کا ہے. اگر ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اور اگر قسطیں کر دیے جائیں گی تو یہ 40,000 کا نہیں بلکہ 45,000 کا پڑے گا. اگر قسطیں کر دی جائیں گی یعنی آپ کو مہلت دی جاتی ہے کہ آپ سال بھر کے اندر اس کی قسطیں پوری کر دیں گے تو سال بھر کے اندر فلانی ڈیٹ تلک یعنی تاریخ بھی دی جائے گی کہ فلانی تاریخ تلک آپ کو 45,000 روپے بھرنے پڑیں گے. اور 45,000 روپے جو مشتری ہے اس کو یہ پتہ ہے اگر میں نے ایک ہی وقت کے اندر ہاتھوں ہاتھ اس کو خریدا ہے تو 40,000 اور اگر 1 سال تلک کی مجھے مہلت دی ہے تو مجھے 45,000. یہ 2 رقمیں ہیں, 2 قیمتیں ہیں, بائے اور مشتری کے درمیان طے پا جاتی ہیں اور میعاد بھی مقرر اور رقم بھی مقرر, اور اس کے اوپر یہ شرط نہیں لگائی جاتی کہ اگر آپ نے 1 سال سے اوپر اتنے دن اوپر کیے تو اتنا آپ سے چارجز لی جائیں گی, پھر اتنے دن اوپر کیے تو اتنے چارجز لی جائیں گے اتنے دن کی, اور ایسی کوئی رقم یعنی کوئی شرط نہیں مقرر کی جاتی. تو کہا کہ ایسا جو یعنی کہ سودا ہے, اگر ایسا کاروبار کیا جا رہا ہے, ایسا لین دین کیا جا رہا ہے تو یہ جائز ہے. بائے اور مشتری دونوں میں سے کوئی ایک رقم اگر مقرر کر لیتے ہیں اور وہ معلوم ہے, وقت بھی معلوم ہے اور رقم بھی معلوم ہے, تو یہ معلوم شرائط کے اوپر بائے اور مشتری کے درمیان جو لین دین کیا جائے گا, کہا ادھار کے اندر یا قسطوں کے اندر یہ معاملہ جائز. ہاں یہ ناجائز کب ہو جاتا ہے؟ ناجائز اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب رقم کو بڑھانے کی شرط معلوم نہ ہو, یعنی یہ کہا جائے کہ ایک کو واپس کر دینا ہے, 1 سال کے اندر اندر آپ نے قسطیں پوری بھر دینی ہے, لیکن اب 1 سال کے بعد 1 مہینہ بڑھا تو اتنی چارجز, 1 اور مہینہ بڑھا تو پھر اتنی چارجز. اب جو لے رہا ہے یعنی کہ جو مشتری ہے اسے نہیں معلوم کہ وہ 1 مہینے تلک اس کو دے دے گا یا 1 مہینے کے بعد اگلے مہینے اس کو دے دے گا. اگر وہ نہیں دیتا تو یہ مقرر نہیں کیا جا رہا کہ وہ جو سودا لے رہا ہے اس کو یہ اتنی مالیت کا پڑ جائے گا. جس طریقے کے یعنی کہ سودی کاروبار ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے اگر قرضہ لیا ہے 1 لاکھ کا اور اس کے اوپر اس کو 1 سال کی میعاد مقرر کر دی جاتی ہے. اب 1 سال کے اوپر اگر اس کا 1 مہینہ ہوا تو یہ ڈیو کی رقم اس طرح بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات یعنی کہ جو قرضہ دے رہا ہے, قرضہ دینے والا یہ کہتا ہے کہ 25,000 روپے 1 مہینے کے اوپر میں بڑھا دوں گا. اب وہ جب دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ شرط آپ کی 25,000 روپے اس وقت کہی تھی, اب تو 25,000 نہیں بلکہ میں اب 30,000 روپے لوں گا. اگلے مہینے جب آتے ہو تو آپ 30,000 نہیں ہوں گے بلکہ 35,000 روپے ہوں گے. پھر اس کے بعد اگلے مہینے آتے ہو تو آپ 35,000 نہیں ہوں گے بلکہ 40,000 ہوں گے, اور یہ اس طریقے سے سود بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس کا اختیار جو ہوتا ہے وہ قرضہ دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے.
قرضہ لینے والے کے ہاتھ میں نہیں. تو قرضہ جو لینے والا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اسے کتنی رقم یعنی کہ دینی پڑے گی. اور ایسا کون سا وقت آئے گا کہ جو اس کا قرضہ اس کے یعنی کہ ذہن کے مطابق اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اب اس کو کتنی رقم دینی ہے اور کب تک وہ دیتا رہے گا. تو وہ پھنستا چلا جاتا ہے, الجھتا چلا جاتا ہے. تو کہا ایسا کوئی کاروبار نہیں کرنا, اور یہ کاروبار یہ حرام ہے اور یہ سود ہے.